بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، بات مجھے پھر زندگی یاد آ گئی۔ اس بات اس حدیث کو تقریر کے لیے واقعہ آج کے سامنے ضروری ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، حکیموں نے بڑے علاج کیے لیکن لا علاج ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بندہ میرے بیٹے کا علاج کرے گا اس کو اپنی موت کا انعام دے۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے بیٹے کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن دوائی بڑی نایاب ہے، دوائی ہے علاج ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی دوائی میں جو نہیں خرید سکتا؟ وقت کا بادشاہ ہوں، میں تو جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، تو میں تو سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، مال و دولت میرے پاس ہے، دنیا کی کون سی دولت نہیں خریدی جا سکتی؟ اس نے کہا بادشاہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن اولاد نہیں خریدی جا سکتی۔ لیکن جو بیچارے غربت کے مارے ہیں وہ اپنے اولادیں بھی بیچ لیں۔ اس نے کہا کہ بتا کہ میرے بیٹے کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے بیٹے کا علاج یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے خون کا جو پہلا قطرہ نکلے گا وہ اس میں دوائی بناؤں گا۔ اس نے کہا گارنٹی میں دے تو تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا پوری سلطنت میں آئے ہوئی اپنا بچہ فروخت کرنے والا، اس ملک میں روزانہ بچے فروخت ہوتے ہیں۔ اب اس ظالم دور میں رہتے ہیں جہاں پہ میں اپنی بیٹیاں بیچ دیتی ہیں، اپنے بیٹے بیچ دیتی ہیں، اپنے لخت جگر کو بیچ رہی ہے، جہاں پر لوگ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ہم اس ظالم دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ترقی یافتہ دور ہے، اس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، ہمیں ترقی پسند معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سوسائٹی بہت ترقی کر رہی ہے، میں کہتا ہوں سوسائٹی آج بھی 1500 سال پیچھے کری ہوئی ہے۔ یا اسی کو ترقی کا نام دیا جائے کہ میڈیا ترقی کا انٹرنیٹ آ جائے، ٹیکنالوجی یہ آ جائے، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں انسانیت پیدا ہو۔ اگر دل میں انسانیت نہیں ہے وہ معاشرہ کو ترقی پسند نہیں ہے۔ اس نے اعلان کرا ہے کہ اپنے اولاد کو بیچنے والا ایک غربت کا جوڑا تھا، غربت کا ہمارا گھر تھا، بچے اس کے زیادہ تھے۔ اس نے کہا چلو ایک بچے کو فروخت کر دیتے ہیں، باقی کی تو زندگی بڑی آرام سے گزر جائے گی۔ بادشاہ کے پاس اپنے بچے کو لے گئے، بادشاہ کو کہا کہ ہمیں پیسے تو، بادشاہ نے پیسے دیے، وہ بچے لے کر چلے گئے، وہ بچے کو بادشاہ کے پاس دے کر چلے گئے۔ بچہ زمین پر بیٹھ گیا، رب جب عقل دیتا ہے تو چھوٹوں کو بھی دیتا ہے، نہ دے دیتا داڑھی چٹی بھی ہو جائے عقل نہیں لگتی۔ یہ عقل رب کی عطا ہے، شکر میرے رب کی عطا ہے کہ جس کو چاہتا عطا کرتا۔ عقل نہ تو عمر کے اوپر ہے نہ تجربے کے اوپر ہے، عقل جس کو میرا رب چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ رب نے اس کو عقل، اور رب جب کسی کو سبق دینا چاہتا ہے رب ایک طریقے سے بھی سبق دے دیتا ہے۔ وہ بچہ زمین پر بیٹھا، زمین پر اس نے ایک لائن لگئی، اس لائن کو مٹا دیا، بادشاہ کی طرف دیکھا رو پڑا، دوسری لائن لگئی، مٹا دیا، بادشاہ کی طرف دیکھا رو پڑا، جب تیسری لائن لگئی مٹایا بھی نہیں، بادشاہ کو دیکھ مسکرا پڑا۔ تیسری لائن کو مٹایا نہیں ہے، مٹا کے بادشاہ کی طرف دیکھا مسکرا پڑا، بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ پہلی دو لائنیں لگئی اس کو مٹا دیا، میری طرف دیکھ کر رونے لگا، لیکن جب تو نے تیسری لائن لگئی ہنسنے بھی لگا، تو نے مٹایا بھی نہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ انسان پر جب مصیبت، دکھ، پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کے دکھ کا مداوع کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، میں نے یہ جو پہلی لائن لگائی تھی، میں نے یہ لائن اس لیے لگائی تھی کہ تو مجھے قتل کرنے والا ہے، لیکن ابھی میرے ماں باپ آئیں گے مجھے بچا دیں گے۔ لیکن حضور پھر دل میں خیال ہے کہ آسان تو ختم ہو گیا ہے۔ ماں باپ تو وہ تھے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے بیچ کے چلے گئے، جو اپنے زندگی کے ایام کو سنا پرسنت کرنے کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں نے وہ آسا ختم کر دیا۔ اور حضور دوسرا میں نے جب لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وقت کا حاکم اس کا خیال کرتا ہے، جب راہبر کی راہبر بن جائے، جب راہبر کی راہبر بن جائے، جب خیال کرنے والے اس تو کی
لیکن پھر دل میں خیال ہے بادشاہ تو وہ ہے جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا ہی سر قلم کر رہا، میں نے یہ بھی آسان بتا دیا، رونا شروع کر دیا، بس اب زندگی کی امید ختم ہو گئی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پھر تیسرا تیرا ہاتھ رکھا ہو جائے، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر میرے ہاتھ میں ایک ہی سہارا پڑ جاتا ہے، وہ میرے اللہ کا میرا بال بھی بگڑ نہیں کر سکتا، میرا رب میرے پاس کھڑا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا لوگوں اس بچے کو چھوڑ دو، کیونکہ آج یہ مجھے سبق دے رہا تھا، کوئی سبق ہی نہیں دے سکتا۔